نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک عظیم ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جو نہ صرف اس کی آزمائش تھا بلکہ پوری امت کے لیے ایک سبق بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی۔ علم و فہم اور تقوی اور اخلاق میں بے مثال تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کی دیگر کھانوں پر۔ غزوہ بنی مطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ صحابی سفیان بن مطلق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تنہا پایا اور اونٹ پر سوار کر کے عزت کے ساتھ قافلے تک پہنچایا، لیکن منافق عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا کہ وہ نبی کے گھر پر حملہ کرے۔ اس نے بدترین بہتان لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ پہنچنے کے بعد یہ خبر ملی تو وہ سخت غم زدہ ہو گئی، بیمار ہو گئی، گھر میں بند رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اور عائشہ کی ماں بھی صدمے میں تھے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بس وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، بس میرا صبر ہی بہتر ہے۔ 3 ہفتے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے دفاع میں قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ سورۃ نور آیات نمبر 11 تا 20، یعنی بے شک جو لوگ بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک لشکر ہے، یہ تمہارے لیے شر نہیں بلکہ خیر کا سبب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے صبر سب سے بڑی ڈھال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا، اللہ نے خود اس کا دفاع کیا۔ غیبت، تہمت اور بہتان کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور ایمان والے کبھی ایسے کام میں شریک نہیں ہوتے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، لوگ جتنا بھی الزام لگا دیں، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک دامنی، صبر، حیا اور ایمان عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو ہر جھوٹ، غیبت اور بہتان سے محفوظ فرما، اور جن کے دلوں میں فتنے اور حسد ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔